ڈاکٹر صاحب کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا 2002 میں جب ڈاکٹر صاحب پہلی باری ممبر آف دا نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوئے، اور یہ وہی زمانہ ہے جب ہماری حکومت بھی تھی اور میں بطور وزیر تعلیم پنجاب مجھے یہ تعلیم کا قلمدان ملا۔ اس زمانے میں بہت زیادہ دہشت گردی، ایکسٹریمزم اور ہیٹ سپیچ اس حوالے سے جو تھا 9/11 جو تھا وہ ہو چکا تھا، اور بہت زیادہ کہہ لیں ایک پریشر اور ٹینشن تھی۔ تو میں اس زمانے میں کریکولا کے حوالے سے ہیٹ سپیچ پہ ہم کام کر رہے تھے، اور جو تھا مین سٹریمنگ آف مدارس ایک بہت بڑی ایک کیمپین تھی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا، کیونکہ مدارس کو بڑے ایک عجیب طریقے سے پیش کیا جا رہا تھا پوری دنیا میں، اور شاید یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مدارس ایک ایسے درسگاہیں ہیں جہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ یہ ایک عام پرسیپشن تھا جو پوری دنیا کا تھا۔ اس کے بعد خودکش حملے، سوئسائڈل اٹیمپٹس شروع ہوگی، اور تو اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے آواز کی کہ ایک تو پاکستان کا پرسپیکٹیو، اسلام کا پرسپیکٹیو، اور ٹرو مینز میں اور صحیح معنوں میں جو ہے وہ اصل اسلام کو پیش کرنے کی جو ایک وائڈ تھا، ایک خلا تھی، کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی تھی سوائے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کی شکل میں، جنہوں نے آواز اٹھائی، طاہر القادری صاحب نے، جنہوں نے ٹرو پرسپیکٹیو آف اسلام پیش کیا، اور اس خلا کو جو ہے انہوں نے اس کو پر کیا۔ کیبنٹ میں جب ہمارے منہاج یونیورسٹی کا بل آیا، اس وقت زیادہ منہاج القرآن کا اتنا انٹروڈکشن نہیں تھا پبلکلی، اور لوگ کا یہی ذہن تھا کہ شاید یہ بھی ایک مدارس سسٹم ہے۔ تو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کیبنٹ میں جب یہ منہاج یونیورسٹی کا بل پیش ہوا، پاس ہو گیا۔ اس لیے پاس ہو گیا کہ اتنی زبردست کیپیسٹی تھی منہاج کے کاموں کی، ان کا جو نیٹ ورک، ان کی جو ریسرچ، ان کی لائبریریز، ان کی پبلیکیشنز کے حوالے سے بے شمار خدمات تھی، جس کو ہم نے ریکگنائز کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی ذات کو ہم نے منہاج یونیورسٹی کا چارٹر دیا، اور آج اللہ کی مہربانی سے یہ منہاج یونیورسٹی جو ہے یہ بڑے زبردست انداز میں کام کر رہی ہے۔ اس وقت بھی دنیا کو چیلنج ہے دہشت گردی کا، ایکسٹریمزم کا، اور دنیا کو چیلنج ہے ہیٹ سپیچ کا۔ آج بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز ہو رہی ہیں، میں خود ایک اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اور دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کو کس طرح ختم کیا جائے، ہیٹ سپیچ، ایکسٹریمزم، یہ وائلنس جو ہوتا ہے۔ تو میں نے چند سوالات ان کے سامنے رکھے، تو میں نے کہا کہ آپ ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، تو دنیا اس وقت کہاں تھی جب ایک سویڈش پارلیمنٹیرین نے خدا نخواستہ قرآن مجید کو جو ہے وہ آگ لگا دی اور اس کی ویڈیو کو وائرل کر دیا؟ تو اس وقت کہاں تھے چیمپئنز آف دا ورلڈ؟ کہاں تھے اس وقت چیمپئنز جب ایک نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں ایک گورے نے جا کے مسجد میں کئی مسلمانوں کو بھون ڈالا، اور پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انداز سے ٹیکل کیا؟ لیکن یہ چیزیں ٹریگر تھیں، جو ٹریگر کرتی تھیں اور اس ایکسٹریمزم کو ہوا دیتی تھیں۔ جب بلاسفیمس کیریکیچرز فرانس میں بنائے جاتے تھے، حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف بنائے جاتے تھے، پھر بلاسفیمس سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں ہمارے پروفٹس کے بارے میں، اور پھر سائٹینک ورسز کتاب لکھی جاتی ہے، لیکن کوئی جواب دینے کے لیے نہیں بندہ کوئی تیار تھا سوائے شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے اپنی تصانیف کے حوالے سے، اپنی اس سوچ کے حوالے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خداداد صلاحیت ہے، یہ ایک رحمت ہے ہمارے اس ملک میں کہ ایسی شخصیت ہمیں اویلیبل ہے جو کہ ان ٹرو پرسپیکٹیو بیسڈ آن ریسرچ، بیسڈ آن نالج، انفارمیشن، بیسڈ آن ایویڈنس،
جنہوں نے پوری اس سارے چیز کا احاطہ کیا، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہوں، چاہے وہ ویمن رائٹس ہوں، چاہے وہ بیسک رائٹس ہوں، چاہے سوشل ویلفیئر سسٹم کے حوالے سے ہو. تو یہ ایک ساری بڑی ہولسٹک اپروچ اور بڑی کمپریہنسو ایک کہہ لے ایک سوچ تھی جس پہ علامہ صاحب آج بھی اس پہ کاربند. اسی لیے ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں جب جاتا ہوں مختلف جو بین الاقوامی کانفرنسز ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک خلا ہے جو ہمارے ملک کی جو ہے وہ پریزنٹیشن یا ہماری مارکیٹنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے اسلام کی مارکیٹنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو صحیح انداز سے نہیں لیا جاتا، یا شاید آج تک کسی نے پہنچایا ہی نہیں ہے. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علامہ صاحب کو دیا، جو آج بھی جاری و ساری ہے، جس کو ہم بڑا اسٹرانگلی جو ہے وہ ریکگنائز کرتے ہیں. اور آج ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں، ہر سال کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم ایسی شخصیت کو ہم ریکگنائز کریں. ڈاکٹر صاحب از اے ہیرو ان ٹرو سینس، جو کہ ریکگنائزڈ ہیرو ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ ٹرولی ریکگنائز کرتے ہیں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ ان کا مشن جو ہے وہ ڈاکٹر حسین صاحب اور ان کے بھائی صاحب جو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت و توفیق دے کہ یہ معاملہ، یہ مشن جو ہے وہ چلتا رہے. تھینک یو سو مچ.